الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم بزرگ اور عزیزوں، ابھی جو ہے وہ الیکشن کا ماحول ہے ہر جگہ، اور ہمارے اپنے شہر کے اندر تو ماشاءاللہ اتنا زور و شوروں سے آیا ہے، جتنے زور و شوروں سے تو عید بھی نہیں آتی ہے نا، اتنا زور و شوروں سے آیا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، جوان سے لے کے بوڑھے تک، پڑھے لکھے سے لے کے ان پڑھ تک، جانکار سے لے کے بغیر جانکار تک، سب جو ہے الیکشن پہ چرچے کر رہے ہیں، سب کے چرچے چل رہے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ماشاءاللہ آدھا ایک گھنٹہ روڈ پر کھڑے رہ کر بھاشن سن رہے، کھڑے رہ کر، کرسی میسر نہیں ہوتی بہت سارے، کیونکہ گردی دکھانا ہے تو کرسیاں کم لگانا پڑے گی نا، تب تو لوگ کھڑے ہوئے گردی میں نظر آئیں گے، تو وہ لوگ بھی دکھ رہے کھڑے ہوئے، اور رات میں 10 بجے لوٹتے ہوئے واپس نظر آ رہے پیدل، جو مسجد میں بیٹھ کر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیان، بالکل ان کا نظریہ بن گیا ایسے لوگوں کا کہ جمعہ میں تو بیان ہی نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ خطبہ اور نماز ہونا چاہیے۔ ان کی اصلاح ہو گئی نا، وہ اللہ والے بن گئے، وہ تو بس ان کا ایک قدم جنت میں ایک قدم دنیا میں ہے، جیسے ہی دنیا سے روح پرواز ہوگی سیدھے جنت میں جائیں گے ایسے لوگ، سمجھا؟ ایسے لوگ بھی، بلکہ وہ تو علماء کو بھی مل کر بولتے بہت سارے کہ یار مسجدوں میں اتنا بڑا بیان نہیں ہونا چاہیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کیوں بیان کر رہے؟ اور وہ لوگ کیا سن رہے جا کر؟ ہاں، بھاشن سن رہے۔ میں نے بولا نا میں کیا کرتے رہتا ہوں، سروے چالو رہتا اپنا ہفتے بھر جو بولنا ہے، تو ہم دیکھ رہے کون کون لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی مسجد کے نہیں، اپنی مسجد کے نہیں، ماشاءاللہ اپنے لوگ تو آ جاتے ہیں، دوسری مسجدوں کے تعلق سے بات ہے، گھنٹوں پنڈال کے اندر لوگ ہیں وہ آرام سے، لیکن مسجد میں دل نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے؟ جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہتی، ویسے مومن بغیر مسجد کے نہیں رہتا، لیکن وہ باقاعدہ پنڈال میں لوگ ہیں، سب کی بات نہیں ہے، جو کینویسنگ کر رہے وہ سب نہیں، وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ذہن بنا کے بیٹھے کہ مسجدوں میں اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے، نمازیں 2 منٹ کیوں لیٹ ہو رہی ہے، 5 منٹ کیوں لیٹ ہو رہی ہے نا، ذہنوں میں، اور وہ پنڈال میں آرام سے بیٹھا ہے، شاید اس کو پنڈال میں ثواب مل رہا ہوگا کہ منتری کا بھاشن سننے میں ثواب مل رہا ہے۔ یہ ہمارے ذہن بنے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا چناؤ ہے، لیکن ہمارے چناؤ سے بڑا مختلف ہے، آج ہمارا موضوع بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی چنتا ہے بندوں کو، لیکن وہ ہماری طرح نہیں چنتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کے کام کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا دعوت کے کام کے لیے۔ آئیں گے الیکشن پہ انشاءاللہ، دھیرے سے ادھر سے جائیں گے پتلی گلی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ موسیٰ علیہ السلام زبردست نبی، لیکن آپ کی زبان میں لکنت تھی، آپ سے ایک آدمی کا قتل بھی ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا فرعون کے سامنے دعوت کے کام کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اظہار بھی فرمایا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، وہ فرعون ہے، ظالم ہے، جابر ہے، سخت مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن آپ کو چنا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دعوت دی، اپنے قوم کو صحیح راہ کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، حالانکہ وہ غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے، رنگ کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اللہ نے چنا آپ کو۔ وہ
غلام تھے, ان کے مالکوں کو اللہ نے نہیں چنا اسلام کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے. اللہ نے چنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ. پھر مقام کیا دیا اللہ نے؟ مقام یہ دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خانہ کعبہ پہ چڑھو اور اذان دو. بیت اللہ پہ چڑھ کے کیا دو؟ اذان. کیا مقام ملا ہے؟ شریعت اور اسلام کی دنیا. اللہ ہماری صلاحیت نہیں دیکھتا, ہماری خوبصورتی نہیں دیکھتا, اللہ ہمارا مال دولت نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے دلوں کی نیت کو. کس کو دیکھتا ہے؟ دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی. ہم ظاہر دیکھتے ہیں, اوہو